نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم، 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے. ایک وہ غلام جو اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کروانا چاہتا ہے کہ مالک کو پیسے دوں اور میں آزاد ہو جاؤں، اللہ اس کے لیے پیسے کا انتظام کر دے گا، کیونکہ اللہ تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ تو آزاد ہو. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا، اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہی زمین پر اللہ کا نظام آئے اور ظلم ختم ہو، تو ظلم کی آواز کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، تو جو کام اللہ چاہتے ہیں وہی تو بھی کر رہا ہے. اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو، اللہ تو چاہتے ہیں زنا سوسائٹی سے ختم ہو، تو بھی نہ کرے زنا، تو وہی کر رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے تو پیسے کما رہا ہے، تو اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کی. اس لیے علماء نے لکھا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو اس کی بھی مدد کرو، کیونکہ تم اس کی مدد کرو گے تم گویا اللہ کی مدد کر رہے ہو، کیونکہ اللہ جو چاہ رہا ہے تم اللہ کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو. اللہ کے کام میں کوئی نہیں ہاتھ بٹا سکتے، مجازاً ہمیں سمجھایا گیا وہ کام کر رہے ہو جس سے اللہ کیا ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے صبح پڑھائی کرو، شام کو کیا کرو. اب تو اتنے کمانے کے ذریعے، فری لانسنگ کے ذریعے کتنے کام ہو رہے ہیں، کتنی بزنس میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اتنا کچھ ہے کہ جہاں آبادی ہو وہاں کوئی بھوک سے نہیں مرتا. تو جب آپ یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا، ایسا نہیں کہ ڈیفنس کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، نہ. جب آپ کی ٹماٹر کی پہلی ریڈی ہوگی تو پتہ ہے کس کا رشتہ آئے گا؟ اس کا رشتہ آئے گا جس کا خود اپنا ٹماٹر کی ریڈی ہے، وہ اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا کہ میرا بھی ٹماٹر کا کام ہے، میں ایک ریڈی میں اپنی 6 بیٹیوں کو کھلا رہا ہوں، تو یہ ایک ریڈی میں میری ایک بیٹی کو نہیں کھلا سکتا، تو ٹماٹر والا اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا. یہ آپ کی پہلی شادی ہوگی. اس کے بعد پھر آپ کا کام ہمیشہ ٹماٹر والے، یہ تھوڑی کہ 20 سال پہلے جو ایک ریڈی لگاتا تھا آج بھی ایک لگا رہا ہے، جو 20 سال پہلے ایک ریڈی لگاتا تھا اب اس کی سبزی منڈی میں وہ آڑتی ہوتے ہیں نا، آڑتی میں نے خود دیکھے ہیں، ہوائی بات نہیں کر رہا. ہمارے محلے میں ایک سبزی والا صبح و شام ریڈی سے سبزی بیچتا تھا، اس کے بعد اس نے ایک دکان بنائی، اس کے بعد کروڑوں روپے کا بزنس ہے. ایک آدمی کو ہم نے دیکھا چھوٹے موٹے اسکریپ کا کام کرتا ہے، پھر اس نے بڑھایا، آج اس کا کروڑوں روپے کا بزنس ہے. بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو ہمیشہ ایک ریڈی پہ تھوڑی رہو گے، ہاں ایک ریڈی پہ جب رہو گے جب گرل فرینڈ رکھی آپ نے، کیونکہ جتنا ٹماٹر کے پیسے بچیں گے سارے گرل فرینڈ پہ خرچ ہو جائیں گے آپ. تو میرے بھائی پھر کیا ہوگا، تو وہ بڑھے گی. اس دوران آپ کے بچے بھی ہوتے چلے جائیں گے، بیٹا جیسے ہی بڑا ہوگا وہ بھی ٹماٹر میں آپ کے ساتھ آ جائے گا. سمجھتا ہے بات کو؟ ایسے بھی جتنی میں باتیں کر رہا ہوں سب کی مثالیں دیکھی میرے پاس موجود ہیں. ہمارے ایک دوست چمن میں، ان کا چھوٹا سا ٹھیا تھا، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کا چھوٹا سا ٹھیا تھا. کہہ رہے ہیں ابا نے شادیاں بھی کی، شادی ہوئی دوسری شادی، انہوں نے کہا اللہ پہ توکل، بیٹے بھی ہوتے رہے بیٹیاں بھی ہوتی رہیں. ان کے 16 بیٹے 16 بیٹیاں 32 3 بیویاں. تو کہہ رہے ہیں بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوئے نا اس کھوکھے میں ابا کے ساتھ شریک ہوتے ہوتے بزنس کو بڑھاتے رہے. اب دبئی میں کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ کیونکہ بیٹا جس طرح سے بزنس میں آپ کا ساتھ دیتا ہے نا، ملازم تو خود کھا جاتا ہے بزنس کو، بیٹوں کو تو پتا ہوتا ہے ہمارا ہی ہے بھائی، اس لیے وہ صحیح طریقے سے اس میں کام کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آپ نے ٹماٹر کی ریڈی لگا لی، ٹماٹر تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، کچھ اور لگا لو، آپ گٹکے کی دکان نہیں کھولنے لینا بس. تو اب کیا ہوگا، پھر آپ کے بچے بھی ہوں گے، اللہ پہ توکل کرو، اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے. تو بیٹیاں بھی ہوں گے، بیٹی ہوتی بالغ ہوتی اس کی شادی کرو، اور بیٹے ہوں گے تو آپ کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کا ویسے بھی بزنس ایک ٹماٹر پہ نہیں رہے گا، بڑھ چکا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا میرے بھائی، اس کے بعد پھر آپ کے ہاں دولت کی ریل پیل انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. پھر آپ کرو ایک اور شادی. آپ کہہ سکتے ہو اب تو میں بڈھا ہو جاؤں گا، نہ اس سے پہلے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سب کچھ. اور چونکہ ٹائم پہ آپ کی شادی ہو چکی تھی لہذا آپ سیکسولی ویک بھی نہیں ہوگے، کیونکہ ٹائم پہ شادی ہو چکی تھی نا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بالکل ہی، تو وہ کیونکہ کمزور وہ ہوتا ہے جس کی یہ قوت استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی یا کہیں اور غلط استعمال ہو رہی ہوتی ہے، وہ مینٹلی کمزور ہوتا ہے. پھر جسمانی طور پر تو ہینڈ پریکٹس وغیرہ سے کوئی کمزوری نہیں آتی، لیکن دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہو آپ. اس میں کیا خرابیاں ہیں وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے کہ یہ جو ہاتھ سے لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں. ڈاکٹر تو ایک فزیکلی رپورٹ پیش کر دے گا کوئی خون کی کمی نہیں. بھائی اتنا نہیں ہے، اتنا سادہ نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی لیکن نامرد ہو چکی تھی، پتہ ہے آپ کو. ان کا بھی فزیکل ٹیسٹ کرواتے تو کوئی خرابی نہیں تھی، سارے ہارمونز برابر تھے، لیکن جب ان سے کہا گیا نکاح کرو تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں رغبت ہی نہیں ہے. تو یہی تو مردانہ کمزوری ہے کہ جہاں رغبت ہونی چاہیے وہ رغبت رہی نہیں ہے. تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک چیز پہ ان کا دماغ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو ان کو وہ بھرپور فائدہ نہیں ہوتا جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں. تو خیر اب کیا ہے میرے بھائی، آپ تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، پھر جب اللہ دولت دے گا تو ایک اچھے بہت اونچے خاندان میں کر لینا، کیا خیال ہے؟ پھر اور دے گا تو ایک اور کر لینا، پھر اور دے گا تو اس کے بعد آپ بھی تو ایک حد تک ہی ہو نا. اس کے بعد آپ بھی تو ایک اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا میں آپ اکیلے ہی آدمی پیدا ہوئے ہو، کیا خیال ہے؟ ہر طاقت اللہ نے انسان میں محدود رکھی ہے، تو یہ کام کریں آپ. لیکن اگر پڑھائی کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا تو پھر اس کی کوئی انتہا
نہیں ہے. پڑھائی کی تو دیکھو میں نے تو زیادہ پڑھا ہی شادی کے بعد ہے, کیونکہ درس نظامی تو ہم نے پڑھ لیا تھا شادی سے پہلے, لیکن جو موقع ملتا ہے نا ٹیچنگ کا, اصل میں تو ایجوکیشن اس وقت ہوتی ہے جب وہی کتابیں ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں. جب ہم خود پڑھتے تھے تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا بے گزارو امتحان میں اس کے آنے کے چانس نہیں ہے, بعض طالب علم تو ڈنڈی مار دیتا ہے, لیکن جب طلبہ کو پڑھانے کے لیے ہم بیٹھے اس وقت میری شادی ہو چکی تھی. میرا جو تدریس کا پہلا سال تھا, شادی بھی میری اسی سال ہوئی ہے. جب میں ٹیچر بنا ہوں نا تو پہلا دن جو میرا ٹیچنگ کا تھا میں میرڈ تھا, تو اس وقت اصل میں میرا امتحان شروع ہوا. طلبہ کو پڑھانا ہے تو پھر تو اسٹڈی لازمی کرنی پڑتی ہے انسان کو, اور ہر سبق کی اسٹڈی صحیح طرح سے کرنی پڑتی ہے. اصل تو محنت اس وقت شروع ہوئی جب ہماری شادی ہو چکی تھی, لیکن ہم نے پڑھایا الحمدللہ, پڑھا رہے ہیں اس وقت سے, ریسرچ کا کام کیا, تحقیقی کام کیا, بیانات کیے, دنیا میں ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے, حج بھی ہو گیا, عمرے بھی ہو رہے, سارے کام, مرغیاں بھی پل رہی ہیں, بکریاں بھی پل رہی ہیں. پیسے میرے پاس نہیں ہوتے تھے, پیسے بھی آنا شروع ہو گئے. اچھا آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں یوٹیوب تو آیا ہے نا, اس سے پہلے میں کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوتی ہے کہ آپ, قرآن کہتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. میں نے 20 کاروبار کیے ہوں گے, جس کاروبار میں مجھے لگتا تھا کہ کچھ نہیں ملے گا وہاں سے ملا, جس میں لگتا تھا یہیں سے سب کچھ ملے گا وہاں ڈوب گیا. لیکن گھر چلتے رہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا, گھر کیا ہوتے رہے ہیں, چلتے ہی رہے, بچے بھی آتے رہے مارکیٹ میں, گھر بھی چلتے رہے. اور میرے بھائی تو آپ اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ پہ کیا کرو, توکل کرو, کہیں اونچ نیچ آ جائے تو صبر کرو. وہ تو کنواروں میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی, کتنے کنوارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, جیب میں گٹکے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ بھی تو ٹینشن ہے. تو کبھی تو شادی کے بعد بھی آ سکتی ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے گا تو شادی کے بعد ٹینشن دے گا, نہیں چاہے گا تو نہ بعد میں دے گا نہ پہلے دے گا. بس ایک آیت قرآن کی یاد رکھو, اللہ سورہ نور میں کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو فقیر ہو گے اللہ غنی کر دے گا, بس چھوڑ دو اللہ کے ہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ پہ ڈال دو, ورنہ اس طرح مرے رہو سڑے رہو. پھر اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں شادی سے, یہ بھی پڑھے گا, تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. خوشیاں ہی نہیں دیکھ, خالی پڑھائی تھوڑی ہے میرے بھائی سب کچھ. انگریز میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں, جاپان سے زیادہ تھوڑی پڑھ سکتے ہو. حال دیکھو بیچاروں کا کیا ہو گیا, جو پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. اکیلے تنہائی, رینٹ بندہ آتا ہے ان کی بوڑھے سے بات کر کے تنہائی دور کرتا ہے. تو سب کچھ پڑھائی نہیں ہے میرے بھائی, نیچرل لائف کی طرف آؤ. دوسرا سوال مفتی صاحب, جتنی بدماش تنظیمیں ہیں وہ تو اپنے حق یا جیت کے لیے جان تک کی پرواہ نہیں کرتے, بس ایک دیندار لوگ ہی رہیں گے جنہیں دین اور دنیا والا جتنا ذلیل کر دیا, حق چھین لو, بڑوں کو گالیاں دیتی ہیں اپنی جان. اقرار الحسن نے جو کام کیا وہ اسٹائل علماء کیوں نہیں کرتے؟ ابے بھائی یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں اقرار الحسن نے جو کام کیا وہ علماء نے کیوں نہیں کیا. اگر یہ تو پھر سوال ہے بعض کام علماء کر رہے ہیں وہ اقرار الحسن نے کیوں نہیں کیا. ہمارے ایک استاذ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, ہم لوگ نیگیٹو بہت سوچتے ہیں, جو اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو, اس کو بنیاد بنا کے دوسروں کو برا بولو مت کہو. ایک آدمی نے کہا نا مفتی صاحب آپ 4 شادیوں میں بیان کرتے ہو, حضرت مفتی تقی صاحب تو آپ کے بڑے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو ہم نہیں کر رہے بھائی. وہ بہت سارے ایسے, اتنا بڑا ادارہ وہ دارالعلوم کرنگی, اتنی خوبصورت ادارہ ہے وہ, جاؤ خدا کی قسم بانچیں کھل جاتی ہیں انسان کی. میں تو نہیں چلا سکتا ایسا ادارہ, میں تو اس کے 10واں حصہ بھی نہیں چلا سکتا. تو یہ جو منفی سوچ ہے نا, ہر وقت دوسروں کے کیڑے نکالنا بیٹھ کے, یہ بہت غلط عادت ہے. اور یہ ہمارے اسکالرز نے ہمیں اس کام پہ ڈالا ہے, کیڑے نکالتے رہو, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا. سیاستدانوں نے بھی ہمیں اس پہ ڈال دیا ہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی جان آپ کے پاس کوئی پیکج ہے آپ دے دو لوگوں کو, مولوی بھی کرنا شروع کر دیں گے. وہ پیکج تو دو نا. ایک اسکالر ہے وہ مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, انقلاب نہیں لا رہے. آپ کیا لا رہے ہو؟ آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھ کے. کتنے لوگ ہیں فلسطین کے لیے, مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی مولوی اگر کچھ کر رہا ہوگا تمہیں بتا کے تھوڑی کرے گا, وہ آپ سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کر لو, اپریشیٹ بھی کرو, میں نے یہ کیا لوگوں تم بھی یہ کر لو. تو اتنا ٹائم اپنی خوبیوں کو بیان کرنے میں نہیں لگتا جتنا دوسروں کی برائیوں میں لگ رہا ہے. جو اچھا کام کر رہا ہے اپریشیٹ کرو, ماشاءاللہ ویل ڈن. یہ نہیں کہو یہ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا. یہاں جہاں آپ نے یہ کہا نا یہ نہیں کر رہا, تمہاری کھوپڑی میں نا گوبر بھرا ہوا ہے. اصل میں تم لوگوں کو سب کے خلاف کرنا چاہ رہے ہو. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا, بہت اچھی بات, اپریشیٹ کرو. یہ نہیں کہو مولوی یہ کیوں نہیں کر رہے, یہ پھر بہت لمبا پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو جو کام اچھا کر لیا اس میں کیا کیا, میں نے بھی تعریف ریکارڈ کروا دی. اقرار الحسن زندہ باد. شف والی پھونکوں والی سرکار کی پھونک کیا کر دی اس نے, نکال دی, بہت اچھا کام کیا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی رات کو اٹھا تہجد پڑھ رہا ہے, اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ یہ سارے مزدور سو رہے ہیں, میں اکیلا تیرے سامنے اٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں, میرے اس عمل کی لاج رکھ. اے اللہ میں نے بھی دن بھر مزدوری کی, میں بھی اتنا ہی تھکا تھا جتنا یہ تھکے ہیں, لیکن میں نے نیند قربان کی, انہوں نے قربان نہیں کی. دیکھ رہا ہے میرے اس عمل کی لاج رکھ. ایک مزدور نے منڈی نکالی کمبل سے, بولا کم بخت تو اپنی خوبیاں بیان کر, ہمیں ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے. بالکل یہی اسٹائل ہے. جیسے وہ اس مشہور اسکالر حنفیوں نے, جب بھی کوئی مسئلہ پوچھو نا حنفیوں نے یہ کیا ہوا ہے, ابے تم سے کوئی پوچھ رہا ہے حنفیوں نے, تم جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دو یار. تم تو جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا کیا کر دو, جواب دے دو. تم ہر بات گھما پھرا کے, اور کیا بھی نہیں ہوتا حنفیوں نے یہ, وہی
تو کسی کو حنفیوں سے ایسی چڑ ہو گئی ہے, کسی کو کسی سے چڑ ہو گئی ہے. وہ یہ جو آج میرا پورا بیان ہوا نا, بغض ہو جائے تو پر ہر چیز گھما پھرا کے وہیں لے کے جاتے ہیں لوگ. تو مولویوں سے میرے بھائی چڑ نہ کرو, کسی سے بھی چڑ نہیں کرو یار, کیا ضرورت ہے. ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں, ان کا کلپ آیا بڑا اچھا, بڑی پیاری بات کی. اکثر وہ اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے دماغ کی ایک مخصوص کیپیسٹی ہے. جیسے کولر کی انہوں نے ایک مثال دی کہ کولر میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو ایک وقت تک بھرے گا نا, وہ مزید پانی ڈالیں گے تو کولر بھی ٹینشن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اس کا حل یہ کہ نلکا کھولو, کچھ پانی نکالو, پھر مزید کچھ پانی ڈالو. تو ہم بھی جو اسٹریس ہے نا ہمارے دماغ میں ایک حد تک تو ٹھیک ہے, حد سے زیادہ اسٹریس لینی ہے نا تو پرانی والی کو نکالنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا مزید آپ نے کوئی ٹینشن لینی ہے نا تو یہ جو سیاسی جھگڑے آج کل چل رہے ہیں یہ والی ٹینشن نکالو, پھر مزید کوئی ٹینشن لے کر آؤ. جو آج کل سیاسی جھگڑے نہیں چل رہے, پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ اسٹریس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری قومیں اللہ کی مخلوق ہیں. کیا خیال ہے بھائی, ساری قومیں اللہ کی, اللہ چاہتا ہے کہ یہ قومیں آپس میں لڑیں, ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی بیٹے آپس میں لڑیں کہ کالا ہے گورا ہے, تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ مہاجر پٹھان سے لڑے, پٹھان پنجابی سے لڑے, پنجابی سرائکی سے لڑے, کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. الخلق عیال اللہ, حدیث میں آتا ہے مخلوق ایسے جیسے اللہ کا خاندان. اللہ بھی نہیں چاہتے. جب آپ اس قوم پرستی پہ لڑ کے مرو گے تو اللہ کہتا ہے تو بری موت مرا ہے, تو میرے پاس تیرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. اب اپنی قومی لیڈر سے اجر مانگ, قومی لیڈر سے اجر مانگ, وہ کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو. 4 دفعہ قبر پہ آگے پھول چڑھائے گا, فاتحہ پڑھے گا, اس کے بعد بھول جائے گا. بڑے لوگوں نے ہٹلر کے لیے کتنے لوگوں نے جانے دی تھی نا, کیا کیا ہٹلر, خود بھی آخر میں گولی مار کے مرا ہے. اچھا میرے بھائی, میں ایک مدرسے میں مدرس لگا اور شروع میں یہ طے ہوا تھا کہ وہاں مستقل پڑھاؤں گا, اور اس وقت واقعی یہی نیت تھی. ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے چھوڑنا چاہتا ہوں. کیا یہ جائز ہے بھائی؟ یہ اب میں مشورے نہیں دیتا, اب پتہ نہیں آپ کی کیا مجبوریاں ہیں. یہ تو مبہم لفظ ہے نا, جائز تو ہے, اگر کسی مجبوری سے چھوڑنا چاہ رہے ہو تو جائز ہے, لیکن چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ میں نہیں بتا سکتا, یہ میں نہیں بتاؤں گا. ختم. پڑھ لو, ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس. دلیل میں ضلع بنیر سے ملاقات کے لیے ادھر سائٹ پہ آ جائیں. یہ پشاور والے بھی, بنیر والے بھی. مفتی صاحب, ہمارے یونیورسٹیوں میں زیادہ تر استاذ لڑکیوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں جبکہ بوائز کچھ نہیں, جبکہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر والدین کے برابر ہے. آج کل ٹیچر ٹھرکی ہوتے ہیں, والدین کے برابر نہیں ہوتے. لڑکیاں دیکھ کے بہت پگھلتے ہیں. سب ٹیچروں کی بات نہیں کر رہا بھائی, بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں, لیکن ٹیچروں کے لڑکیوں کے ساتھ, سوری یار آپ تو بہت اچھے ہو نا, میں سب کی بات کر ہی نہیں رہا نا, میں نے پہلے کہہ دیا بہت سے ٹیچر بہت اچھے ہیں الحمدللہ, پہلے ان کے کہنے سے پہلے میں نے کہہ دیا. لیکن ٹیچروں کی بڑی کمپلینز آ رہی ہیں لڑکیوں کے ساتھ. وہ جب لڑکیاں کو ٹیچروں لوگ استعمال کرتے ہیں نا, پھر وہ لڑکی ہمیں بتاتی ہے فون کر کے ہمارے پروفیسر صاحب اس سلسلے میں آئے تھے, اور اس سلسلے میں, کیونکہ ٹیچر آدمی پہلے ہوتا ہے, ٹیچر بعد میں ہوتا ہے. سب سے بڑی ٹیچر تو امہات المومنین ہے. قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ جب کوئی صحابی تم سے شرعی مسئلہ, آپ سے شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو فاسألوہن من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے پوچھو. اور امہات المومنین کو کہا گیا کہ آپ نے جواب جو دینا ہے تو آواز میں نرمی نہیں پیدا کرنی ہے, ٹو دا پوائنٹ جواب ہو بس. وہاں جب یہ حفاظت کی جا رہی ہے تو یونیورسٹیوں میں خام خواہ ایک فرض کر لیے ٹیچر چونکہ ہمارے باپ کی طرح ہیں تو یہ لڑکیوں کو جوان ایک نمبر کے ٹھرکی پروفیسر یونیورسٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں. سارے نہیں ہیں میں مانتا ہوں, لیکن بہت سے ٹھرکی, اور کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں. ایسے کیسز ہیں میرے پاس, 2 سال ٹیچر چھپ کے نکاح کیا اپنی شاگرد سے, 2 سال تک اس کو طبیعت سے استعمال کرتا رہا ہے. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ماں باپ کہہ رہے ہیں ٹیچر ہیں, ایکچولی کیا ہے, تو تمہارے ماں باپ ہی سالے غیرت نہیں ہے. تو پھر جب شادی ہونے کا ٹائم آیا تو طلاق دے دی, کہ چلو, وہ بھی نیک ٹیچر کی بات کر رہا ہوں, طلاق دے دی. اب وہ لڑکا سمجھ رہا ہے کنواری بیوی ہے, کنواری مماری نہیں ہوتی بعض دفعہ. اب ایسا نہ ہو کسی یونیورسٹی کی لڑکیوں پہ کوئی شادی ہو تو شک کرنا شروع کر دیں. شک جائز نہیں کسی کے بارے میں. بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں پاکیزہ ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں. بہت سارے ٹیچر بھی پاکیزہ ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے تھرکی بھی ہوتے ہیں. اچھی لڑکیوں کی زندگیاں خراب کی ہیں. مرد جب لڑکی کو دیکھتا ہے نا تو بہت کم چانسز ہیں کہ اس کے دل میں فحش خیالات نہ آئے, بہت کم چانسز. تو اب تو بہاولپور یونیورسٹی کے جو حال سامنے آیا, اسلامک یونیورسٹی ہے تو غیر اسلامک ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اس لیے میرے بھائی اپنے بچیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجو, پڑھاؤ, گھر میں پڑھاؤ. میں تو کھلے عام یہ بات کہتا ہوں, یونیورسٹی سے ایجوکیشن کم آئے گی, اخلاق ایسے برباد ہوں گے نا اس کے. ہاں وہ پڑھائیں جو 100% نگرانی کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, بچی کو خود یونیورسٹی چھوڑ کر آتے ہیں, جیسے ہی کلاس ختم ہوئی لے کر آ گئے. اتنے حوصلہ ہے تو پڑھاؤ, ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہے, لیکن اتنا ٹائم آج کوئی دے ہی نہیں رہا اپنی اولادوں کو. تو آپ اگر اس طرح سے بھیجو گے نا, جو کمپلینز ہیں اچھے شریف گھرانوں کی, دیکھو صرف اتنا نہیں ہوتا کہ بوائے فرینڈ بنے گا اور دوستیاں ہوں گی, نا, سب سے پہلے اس کے اخلاق خراب ہوں گے. کیونکہ جب حیا ختم ہو گئی نا تو ماں باپ کے ساتھ تو تمیز سے بات کرنا چھوڑ دے گی. اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے سٹا لگائے گی. وہ پنجاب یونیورسٹی, پنجاب میں نہیں, پنجاب میں ایک یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی کی وہاں کا ماحول, یہ جو جماعت اسلامی کے لڑکے ہیں نا, کیا نام ہے, ان لوگوں نے کافی کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن پنجاب میں بعض یونیورسٹیاں ایسی
ایسی ہیں لڑکیاں کھلے عام چرس پی رہی ہیں وہاں پہ. تو آپ ہاں بہت کچھ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ابھی یونیورسٹی کا نام نہ لیں تو اچھا ہے نا, وہ پھر بولیں گے آپ نے ہمارا نام کیوں لیا. تو کراچی میں بھی ہیں یونیورسٹیاں جہاں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں. پٹھانوں کا کتنا اچھا فیملی سسٹم ہے پشاور میں, سب برباد ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں. ان کو ہوش ہی نہیں ہے. باپ ہوگا تبلیغ میں سال کے لیے گیا ہوا ہوگا, اور حضرت مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتم کتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ والے, حضرت شیخ الحدیث کے خلیفہ, ان کی خانقاہ میں بیٹھا ہوگا, اللہ اللہ کر رہا ہوگا, سلوک کے منازل طے کر رہا ہوگا. ان کو پتہ نہیں ہوگا میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے, پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ بچیوں کو تو پڑھانا ہے نا. وہ یونیورسٹی میں کیا حال ہو رہا ہوگا نہیں پتا ہوگا بیچاروں. سمجھتے ہیں اتنے نیک, وہ تو جب معاملہ ہاتھ سے نکلتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے معاملہ. اسی وجہ سے جامعہ رشید غزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے کہ بلشیوں نے اس یونیورسٹی تو جانا ہی ہے, تو ان کو کوئی ڈھنگ کی یونیورسٹی تو دے دو جہاں پڑھائی ہو اور ماحول اسلامی ہو. اس پہ بھی لوگ جامعہ رشید کے خلاف ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ ادارہ چلا رہا ہے. ہمارے یہاں جب آپ کسی کی رائے سے متفق نہیں ہوتے نا تو فوراً الزام ڈال دو ایجنسی کا آدمی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی. یہ منجن بہترین چلتا ہے. آپ کی پالیسی سے کوئی بھی اختلاف کرے تو سیاسی لیڈروں میں بھی یہی ہوتا ہے, سیاسی لوگوں میں, تو ان کی پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہو. یہ منجن جو ہے نا کہ فلانے آدمی ڈمکانے آدمی, یہ بیکار کی بات ہے. نماز جنازہ کی کتنی شرائطیں؟ صرف 4 فرض ہیں نماز جنازہ کے, 4 تکبیرات. اس لیے نماز جنازہ کی دعا نہیں بھی آتی نا تو تکبیر کہہ دیا کرو. یہاں بھی وہی ہے. ابھی کسی نے ایک اسکالر سے پوچھا کہ نماز جنازہ, اس نے کہا حنفیوں کی بہت مختصر نماز ہوتی ہے. ابے تم سیدھا تم طریقہ بتا دو بھائی, سنت یہ ہے, کیا خیال ہے؟ علماء احناف سے بھی ہم نے سنا ہے, خود میں نے سنا ہے کہ یہ جو اتنی مختصر ہم دعا مانگتے ہیں یہ نہیں, اس کے علاوہ بھی حدیث میں دعائیں ہیں نماز جنازہ میں, وہ بھی مانگنی چاہیے. خود حنفی علماء سے ہی ہم نے سنا ہے. تو ایک چیز رائج ہو گئی مختصر, تو آپ اس کو یوں کہہ دو بھائی یہ والی مانگ لینی چاہیے, تو وہ تو پہلے سے علماء کہہ رہے ہیں. اب چیز رائج نہیں ہے عوام میں تو اس کو رائج کرنے کی کوشش کرو, لیکن وہی بات ہے ہر چیز میں منفی ہے. تو فرض صرف 4 تکبیریں ہیں, باقی پھر ثنا ہے, درود شریف ہے. کوئی سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. اور یہ جو عبداللہ بن عباس کا قول ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے, تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن عباس تو سورہ فاتحہ کو سنت کہہ رہے ہیں, اور حنفی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہے. یہ جو سنت کا لفظ جب صحابی استعمال کرتے ہیں نا تو اس سے ہمیشہ وہ سنت مراد نہیں ہوتی کہ جو نبی کی سنت ہو. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے, یہ بھی طریقہ ہے. اور یہ محدثین سے یہ ثابت ہے کہ سنت کا لفظ صحابی ہمیشہ نبی کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ جواز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس نے یہ کہا بھی اسی وجہ سے تاکہ لوگوں میں رواج نہیں تھا سورہ فاتحہ کا. تو رواج کیوں نہیں تھا؟ نبی سے نہیں سنی انہوں نے, تبھی تو رواج نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ بھی جائز ہے, اس سے اتنا بائیکاٹ کر لینا کہ اس کو حرام سمجھو یہ غلط ہے. تو یہ تو حناف کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے اس سے. باقی جب ہمارا پڑھنا شروع ہوگا نا پھر ہم انشاءاللہ اس پہ تمیز سے ایک ایک چیز ریکارڈ کروائیں گے. ابھی تو میں چاہ رہا ہوں نہ ہو پڑھا. نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز جنازہ کی فرائض کیا ہیں یہ بتا دیا میں نے. 4 تکبیریں, باقی وہ دعا بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں, وہ بھی پڑھ لو. بس ایک ہی دعا رٹا لگا کے یاد کی بھی, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اور بھی بہت ساری دعائیں. کچھ نہیں تو اللہم اغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ, میت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. میرے ایک دوست یونیورسٹی کے آخری سال میں ایک لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا حتمی ارادہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے 1 سال بعد پڑھائی ختم کرنے شادی کی, اس کو اٹھ بیٹھ رہا ہے. تو بس شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے ساتھ بار بار اٹھ رہا بھی ہے, بیٹھ رہا بھی ہے, جا رہا بھی ہے. بھائی جب یہاں تک پہنچ گئے ہو 2 گواہ بلاؤ, نکاح کرو, کیا خیال ہے؟ زندگی گزارو ہنسی خوشی. ایسی صورت میں یہ کہتا ہوں لڑکی کی ماں باپ کی بھی اجازت ضروری نہیں, کیونکہ ماں باپ نے اتنا لڑکی کو اختیارات کیوں دیے کہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومے؟ جب اتنا کر دیا ہے تو بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے اس نے آپ سے نہیں پوچھا, اب نکاح سے پہلے بھی نہیں پوچھے گی. میں مانتا ہوں کہ باپ سے پوچھنا چاہیے, لیکن باپ پھر باپ بن کے بھی دکھائے, وہ نگرانی کرے, وہ کہے کہ بیٹا کسی سے دوستی نہیں لگانی, جو اچھا لگے مجھے بتا دینا, میں نکاح پڑھا دوں گا. دوستی لگانے کی اجازت دے دی, اب نکاح پڑھانے میں کہہ رہے ہیں کہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر شادی کرو. تو تمہاری غیرت کے یہ خلاف ہے کہ لڑکا اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے صبح شام. تو یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں بھائی دونوں نکاح کرو ایسی کی تیسی, اور کورٹ میرج کرو. پھر میرے پاس آتے ہیں لڑکی کو بھگا کے لے آتے ہیں, آپ شادی کرا دو. پاگل ہوں میں؟ جاؤ عدالت میں جاؤ, کل پکڑا جائے گا میرے پر ڈالے ان نے بولا تھا. ایسا ہوتا ہے, ان نے بولا تھا. میں اپنی شادی میں بھاگا ہوا تھا, تمہاری شادیوں میں کیا کروں گا؟ میں نے شادی میں تو بھاگ گیا تھا, میرے تو بڑا خطرہ تھا, بندوق نکلی ہوئی تھی میرے اوپر. ترکی سے جماعت آئی ہے, مولانا سے ملنا چاہتی ہے, مل لیا میرے خیال میں. مولانا جوان بندے کو شادی کے بعد جماعت میں 7 ماہ کے لیے جانا جائز ہے؟ بیوی کو لے کے جائے یار, بیوی کو لے کے جایا کرو جماعت میں جب اپنے ساتھ جاؤ, خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. 7 ماہ کے لیے جاؤ لیکن بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر وہ کہیں کہ اس کے قواعد پورے نہیں ہوتے پہلے یہیں اس کے قواعد پورے کرا دو, پھر لے کے جاؤ. وداؤٹ بیوی کہیں بھی نہیں جاؤ لمبے عرصے کے لیے. ابھی مجھے 1 مہینے کے لیے بلا رہے تھے کسی ملک میں, 15-20 دن کے لیے, تو میں چلا جاتا ہوں. 1 مہینہ 1.5 مہینہ میں نے بولا جاؤ, بیگم کا بھی ویزا دیتے تو ہم آئے گا, ورنہ میں پاگل ہوں, میں 1.5-2 مہینے میں. بہت مشکل زندگی ہو جاتی ہے انسان کی. صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ انسان کو گناہ کا خطرہ, اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اکیلا آدمی کیسے پڑا رہے گا؟ پنکھا ہی چلاتا رہے گا کیا؟ پنکھا چلا کے سو گئے, کتنے دن پنکھا چلائیں گے بھائی؟ کیا خیال؟
اچھا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, دل سے دعا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے اللہ شفا. ان کی بھانجی ہے, بچی کا نام ماہرہ ہے, اس کے گھٹنوں میں پانی بھر گیا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے. میں اور یہ آج بات نہیں کر رہا, میں 2005 یا 6 کی بات ہے, میں پنجاب گیا, 1 مہینے کے لیے بلائے, انہوں نے مسجد میرے حوالے کر دی, 1 مہینہ آپ سنبھالیں. میں نے کہا گھر والوں کا بھی ٹکٹ بھیجو گے تو آؤں گا میں, تو اپنے گھر والوں کو بھی لے کر گیا. تو جب اتنا لمبا عرصہ کے لیے کہیں جاؤ تو فیملی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, میری یہ رائے ہے. باقی بعض دفعہ وسائل ہمیں تو انہوں نے ٹکٹ بھیج دیا تھا, نہیں بھیجتے تو پھر سوچتے کہ لے کے اتنی گنجائش ہوتی تو لے جاتے, نہیں ہوتی تو نہیں لے کے جاتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ بھائی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں, جب اللہ تعالیٰ چاہے گا واقع کر دے گا, لیکن اللہ کے علم میں ہے یہ کب اس کا ٹائم متعین ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا, انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ, جب یہ واقع ہوگی تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے, ان کو تھوڑا عذاب نہیں ہوگا. وہ جہنم کی آگ بھڑکتا ہوا انگارہ ہے, بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشویٰ, جو کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا. تدعو من ادبر وتولی, یہ جہنم کس کو اپنی طرف کھینچے گی؟ ہر اس شخص کو اپنی طرف کھینچے گی جس نے ہمارے احکام سے منہ موڑا. ادبرہ کا معنی پشت دکھائی ہمیں. آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں, جب منہ موڑتے ہیں اگنور کرتے ہیں تو پشت پھیر دیتے ہیں. تدعو یعنی پکارے گی یہ جہنم, بلائے گی. بالکل ایسے ہے جیسے میگنیٹ کی خاصیت ہوتی ہے لوہے کو اپنی طرف کھینچنا. پلاسٹک رکھ دیں, چپکانے کی بھی کوشش کریں تو نہیں چپکتا. بالکل یہی قرآن کا انداز ہے کہ جہنم جو ہے نا کھینچے گی کن لوگوں کو اپنی طرف, جن کے اندر یہ برائیاں ہوں گی. پہلی برائی من ادبر وتولی, جو اللہ کے حکام سن کے پشت دکھائے گا, پیٹھ دکھائے گا. وتولی اور منہ موڑے گا, اعراض کرے گا. آج جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں نا, یہ صرف نافرمان نہیں ہے, یہ اس کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کسی طرح توبہ کی توفیق مل جائے, یہ اس پہ مطمئن ہے. آج میں نے کسی کے کمنٹس پڑھے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی پاکستانی لوگ جو ہے نا, بس ان کو زندگی بھر جو ہے وہ کمانے کی فکر ہوتی ہے, پھر 40 سال تک جو ہے پھر وہ بچے ہوتے ہیں ان کے, پھر ان کی بچوں کی فکر ہوتی ہے, پھر 60-70 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. اسی میں ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے. یعنی اس نے آخرت کی فکر کو کتنا ہلکا لے کے بیان کیا کہ پاکستانی قوم جو ہے شروع میں پڑھائی کی فکروں میں ٹائم گزرتا ہے ان کا, پھر شادی بیاہ کی فکروں میں گزرتا ہے, پھر بچوں کی شادیوں کی فکروں میں گزرتا ہے, پھر اس کے بعد یہ اس نے لکھا تھا کہ یعنی صحت کی تو فکر ہوتی نہیں ہے, بس یہ چند مخصوص فکریں ہیں. لہذا عمر جو ہے نا ان کی بڑی چھوٹی ہو گئی ہے, 60-70 سال میں مرمرا جاتے ہیں. گورا 80-80 90 100 سال جی رہا ہے, تو ریٹائرمنٹ کی عمریں بڑھا دی ان لوگوں نے. صحت کا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی تو صرف اتنا کہہ دے کہ صحت کی تو فکر ہی نہیں کرتے, پہلے پڑھائی کی فکر میں لگتے ہیں, کمانے کی فکر میں لگتے ہیں, بچے پیدا کرنے کی فکر میں لگتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں پڑے پڑے کوئی کام نہیں ہوتا. یہ کہہ دو آپ, یہ آخر میں یہ تڑکا لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی پھر 40-50 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. اللہ اللہ کوئی حج کر رہا ہوتا ہے نا لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد, چلو یار اب حج کر کے آ جاؤ, چلو تھوڑا سا تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو میں نے کہا اس نے یہ جملہ کہا, اس کی نظر میں یہ جملہ بہت ہلکا ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کی نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے, بہت بھاری جملہ ہے. کیا کہہ دیا تو نے, ایک مذاق میں تو نے اس کو کہہ دیا کہ آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جن بیچاروں کو اپنی پیدائش کا مقصد ہی ان کے پیش نظر نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں بے وقوف لوگ ہیں. یعنی اللہ ایسے لوگوں کو احمق ترین لوگ قرار دیتا ہے. اللہ پتہ ہے ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے, ام حسبتم انما خلقناکم عبثا. اچھا یہ جس نے یہ کمنٹس کیے اس کی نظر میں کارآمد انسان کون ہونا چاہیے؟ اب یعنی وہ کیا چاہ رہا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی وہ ایسا ہونا چاہیے کہ شروع میں آپ پڑھائی کی فکر میں نہ لگیں. کیا کریں بھائی, پھر اس کے بعد آپ شادی کی فکر میں نہ لگیں, پھر بچے پیدا کرنے کی فکر میں نہ لگیں, پھر بچوں کی فکر میں نہ لگیں, اور آخر میں آخرت کی فکر میں بھی نہ لگیں. تو کیا کرے بھائی پھر وہ یہ لوگ نا, یہ وہ غلام لوگ ہیں جو غیر مسلموں سے اتنے انسپائر ہو گئے ہیں, متاثر ہو گئے ہیں, اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. یعنی گورے سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی ٹینشن لیس زندگی دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے کہ فکروں سے مکمل ہی آزاد ہو جائیں. تبھی ایک بات اکثر کہی جاتی ہے نا, وہ قیصر راجہ صاحب نے بڑی خاندانی بات کی تھی نا, کہ میرے بارے میں کہا کہ آپ نے دیسی ملحدوں کو بہت زیادہ ویلیو دے دی ہے. تو وہ قیصر راجہ صاحب کی فیلڈ ہے نا یہ الحاد پہ کام کرنا. تو یہ بات واقعی میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ جو دیسی ملحد ہے نا, یہ گوروں کے ایتھیسٹ سے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں. گورا جب بات کرتا ہے نا, گورے میں جو ایتھیسٹ ہیں وہ مے بی کر کے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہ ہو.
وہ اتنا اس سے آگے نہیں بڑھتے. ان میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں خاص طور پر وہ مذاق نہیں اڑاتے اسلامی حکام کا. آپ ان سے بات کریں وہ بھپتیاں نہیں کستے. یہ جو ہمارے دیسی لوگ ہیں نا یہ وہ ہیں جیسے کسی غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آ جائے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں ہم ایکچولی جب ہم خدا کا انکار کریں گے نا, ہم کہیں گے اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے, مذہب غلط ہے, تو دنیا ہمیں ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا سمجھے گی. لوگ یہ سمجھیں گے یہ دقیانوس نہیں ہے کہ مذہب کو فالو کرنے کی وہ کر رہے ہیں. ہم بالکل براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں, ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ جیسے کوئی کہتا ہے نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے سیکولر ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ نعرہ بڑا اٹریکٹیو ہے, ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. وہ شو کرتے ہیں ہم نیوٹرل لوگ ہیں, اور آپ کو پتا ہے انسانی نیچر ہے کہ وہ ہمیشہ نیوٹرل لوگوں کی بات کو ویلیو دیتا ہے. مثال کے طور پر میرا جھگڑا چل رہا ہے ان کے ساتھ, پھڈا میرا ان کے ساتھ ہو رہا ہے, میں دعویٰ کر رہا ہوں اس نے پیسے چرائے, یہ کہہ رہا ہے نہیں چرائے, تو اب میرے چچا سے تھوڑی فیصلہ کروائیں گے کیونکہ وہ تو نیوٹرل تھوڑی ہے بھائی, وہ تو مجھے سپورٹ کریں گے. ان کے ماموں ان کو ایک ایسا بندہ ہم لے کر آئیں گے جو نہ اس کا نہ ادھر کا. تو یہاں یہی فارمولا فٹ کرتے ہیں, دیکھو میرا تو کوئی فرقہ نہیں ہے, میں تو نیوٹرل ہوں. لوگ کہتے ہیں بندہ نیوٹرل ہے. یار یہ بات کرے گا تو قرآن حدیث کی کرے گا, اس پہ نہ دیوبندیت کی چھاپ ہے, نہ حنفیت کی چھاپ ہے, نہ شافیت کی چھاپ ہے, نہ اہل حدیث ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ نیوٹرل. یہ نفسیات سے کھیلنے والی باتیں. میں بتاتا ہوں یہ منجنوں میں گڑبڑ کیا ہو رہی ہے. اسی طرح جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا, جو دیسی ایتھیسٹ ہیں, جو یہاں سے گئے اور وہاں جا کے بہک گئے کیونکہ انہوں نے کبھی اتنا چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں دیکھی نہیں تھی اتنی بڑی تعداد میں, شراب کباب. جب وہاں گئے نا تو پاگل ہو گئے, بھائی یہ کیا ہے یار, یہ لائف یہ ہے انجوائمنٹ اصل. تو شراب کباب اور وہ اوٹ پٹانگ, اتنا جتنا گورا بھی نہیں ہوگا اس میں. تو بالکل ہی پھر ان کو یہ مولوی لوگ اور یہ مذہب اور یہ مدرسے سب کیا لگتے ہیں. تبھی یہ آپ کو پتا ہے گوروں میں ہومو سیکسولیٹی کے خلاف بہت سارے ملحد بھی ہیں, لیکن دیسی ملحد کوئی آپ کو ہومو سیکسولیٹی کے خلاف نہیں ملے گا. وہ سارے کہتے ہیں سب کو اس گند میں ڈال دو, وہ اس میں لگے ہوئے آگے. اللہ جو میری معلومات میں ہے, ایسا دعویٰ میں نہیں کرتا, ظاہر ہے پوری دنیا تو ہم نے نہیں دیکھی ہے, لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دیسی لوگ جو ہے نا, دیسی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں یہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. تو یہ دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں نا نیوٹرل ہیں, ایکچولی ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, تو اب لوگ کہتے ہیں یار ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طرح جو کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات کرے گا. تو یاد رکھو جتنے فرقے بنے ہیں نا وہ اسی بیس پہ بنے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کیے تو ایک رائے قائم ہو گئی, پھر جب اس میں بہت سارے لوگ آ گئے تو وہ ایک مسلک بن گیا. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے تحقیق, جو مرتب تحقیق جسے کہتے ہیں, تو کوئی فرقہ تھا ان کا امام حنیفہ کا؟ بولو کہ بھئی وہ فقہ حنفی کو فالو کر رہے تھے کیا؟ وہ انہوں نے بالکل کیسے کیا ہے؟ نیوٹرل ہو کے. اذا صح الحدیث فهو مذہبی, مشہور قول ہے امام حنیفہ کا, بھئی جو بھی صحیح حدیث ہے وہ میرا کیا ہے؟ مذہب ہے. تو انہوں نے اصول وضع کیے, ان کے شاگردوں نے پھر اس پہ کتابیں لکھی ہیں. تو بالکل نیوٹرل ہو کے ایک تحقیق کر کے ایک فقہ کو مرتب کیا. امام شافعی نے بھی بالکل نیوٹرل ہو کے, اس میں یہ نہیں کہ کسی کی رائے فلاں کیا کہتے, بھائی ہم ان کی یہی رائے تھی, لیکن وہ لوگ اس کے اہل تھے, ان کے پاس قرآن و سنت کا علم بہت مضبوط علم تھا. امت نے گواہی دی کہ یہ اس کے اہل ہیں کہ نیوٹرل ہو کے جب یہ تحقیق کریں تو اس تحقیق کو فالو کیا جائے, کیونکہ یہ نیوٹرل ہیں. امام مالک بھی نیوٹرل تھے, امام احمد بن حنبل بھی کیا تھے؟ نیوٹرل. اس میں ایسا نہیں ہے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کہاں دیکھتا ہوں؟ قرآن میں, میں اس کے بعد دیکھتا ہوں حدیث رسول میں, پھر اصحاب رسول میں. اصحاب رسول کے بعد بھی آپ کسی کی رائے کو لیتے ہو, کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال. اصحاب رسول کے بعد اگر کسی نے کوئی رائے قائم کی ہے تو بھائی وہ اگر صاحب رائے ہیں تو ہم بھی کیا ہیں, پھر ہم پر نہیں پابند کہ ہم ان کو فالو کریں. تو یہ نیوٹرل ہو کے ہی تو کر رہے ہیں نا. اب آج کل کے جو فرقے آ رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو کے کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ بھی نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی, اور ابو حنیفہ نے بھی نیوٹرل ہو کے تحقیق کی. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جو تابعین کے دور میں نیوٹرل ہو کے تحقیق کر رہے تھے ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے, یہ جو آج کل کے آئے ہوئے ہیں ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے. اگر آپ نیوٹرل ہونے کی بیس پہ کر رہے ہو تو وہ بھی تو نیوٹرل ہی تھے نا, تو کیوں نہ ان کو فالو کیا جائے. یہاں ایک مشہور وہی منجن کہ ہم نے نہ ان کو کرنا ہے نہ ان کو کرنا ہے, ہم نے قرآن اور سنت کو کرنا ہے. تو اب یہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہا ہے, ابو حنیفہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو وہی باتیں جو یہ کر رہے ہیں وہی بھی کر کے گئے ہیں. ایک چیز رہ جائے گی, بھائی ہمیں ان کی دلیل تو ہمارے سامنے پہنچی ہے, ہمیں تو ان کی دلیل پہنچی ہے. یہ دلیل دیکھو, یہ تو ریفرنس کے ساتھ ہے. ابو حنیفہ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو ریفرنسز کے ساتھ نہیں ہے, وہ اس لیے آپ کو نہیں ملی کہ آپ نے اس کو پراپر وے میں پڑھا نہیں ہے.
جو جہالت کا اعتراف کر رہے ہو آپ. کامن سینس کیا کہتی ہے؟ 15ویں صدی کے بندہ اس کو جو ہے قرآن و سنت کا پتہ ہے, اور جو فقہ مرتب کر کے چلے گئے, جس پہ پوری اسلامی حکومتیں چلی ہیں, صدیوں چلی ہیں, خلافتیں چلی ہیں, لاکھوں کروڑوں علماء صلحاء پیدا ہوئے, اس کو فالو کرتے رہے, ان کے پاس قرآن و سنت نہیں ہوگا. تو یہ منجن کی مختلف کیا ہیں بھائی اس میں. تو ہاں, اب سب نے نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کی ہے, امام شافعی نے بھی. اس نیوٹرل ہو کے تحقیق میں بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا, اور کچھ مسائل میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. ہم کہتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء نے جب تحقیق کی اور پھر بھی اختلاف باقی جن مسائل میں رہ گیا, اب وہ حل نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی ہے کہ کچھ نہ کچھ دونوں طرف دلائل ہیں. جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اٹ مینس کہ یہ حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں حل ہو رہا, کسی ایک کو فالو کر لو, دوسرے کو برا بلا مت کہو. یہ لوگ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا, یہ میرا موضوع نہیں ہے, بس میں اس کو سمیٹ رہا ہوں, آ رہا ہوں دوسری طرف. یہ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا, یہ نیوٹرل گیری قیامت تک چلتی رہے گی. مثال کے طور پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں, نہ ہم حنفی ہیں, نہ ہم شافعی ہیں, ہم نہ اہل حدیث ہیں, ہم تو نیوٹرل ہیں. لوگوں نے کہا یار, جیسے میرا کہیں بھی بیان جاتا ہے نا تو فوراً ایک کمنٹ آیا ہوتا ہے, بھائی یہ تو حنفی ہے, اس نے کیا کرنا ہے, فقہ حنفی کو سپورٹ کرنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم جب نیوٹرل ہو کے کوئی مسئلے کی تحقیق سامنے رکھتے ہیں نا دلائل کی دنیا میں, تو اس میں حنفیت کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بہت سے لسنر ایسے ہیں جو فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے, ان کو تھوڑی میں دلیل میں حنفیت پیش کروں گا. لیکن انہوں نے چھاپ بنا لی ہے. اب میں دلائل قرآن و سنت سے دے رہا ہوتا ہوں, حدیث رسول سے دے رہا ہوتا ہوں, اجماع صحابہ سے دے رہا ہوتا ہوں, تو وہ فوراً یہ کیا کر رہے ہیں, حنفی ہیں. حالانکہ وہ مسئلہ امام شافعی کا بھی ہوتا ہے, وہ امام احمد بن حنبل کا بھی ہوتا ہے, وہی امام بخاری کا بھی ہوتا ہے, وہ امام مالک کا بھی ہوتا ہے, سب ساری دنیا کا وہی ہوتا ہے. تو یہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے. اب نیوٹرل گیری کو آپ سمجھ لیں پہلے. نیوٹرل گیری جو آج کل چل رہی ہے نا کہ ہم تو نیوٹرل ہے, ہم پہ کسی فرقے کی چھاپ نہیں ہے, ہوتا پتہ ہے کیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دو مولویوں میں جب پھڈا چل رہا ہے نا, اب ایک سواد ضاد کا بھی تھوڑا سا پھڈا شروع ہوا ہے, ضاد اور ضوا ہے کہ ضاد ہے. اس میں بھی لوگوں نے کیا کیا, ایک عالم کا بیان آیا کہ بھائی یہ ضاد ہے, دال کی طرح ہے. میرا پرانا بیان کسی نے چلایا کہ یہ ضا کی مشابہ ہے, اور ایک اور کیا نام ہے ان کا, مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہے نا, ان کا بھی بیان آیا کہ یہ ضا کے مشابہ ہے, ضا کے مشابہ. اب یہ دو علماء کا اختلاف تھا, تو کسی تیسرے نے آ کے کہا کہ میں تو نیوٹرل ہوں بھائی, وہ اس نے اپنی رائے پیش کر دی. یاد رکھو, نیوٹرل آدمی جب اپنی رائے پیش کر دیتا ہے نا تو وہ نیوٹرل رہتا نہیں ہے, وہ خود اس جھگڑے میں کیا ہو گیا, ایک فریق بن گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مذہبی جھگڑا جب بھی ہوگا تو نیوٹرل قرآن و سنت ہیں. وہ جس کو کہہ رہے ہوں کہ یہ ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہوگا. اب جب عوام سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ قرآن و سنت کس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو پھر تو اسکالرز ہی فیصلہ کریں گے نا, تو وہ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. مثال کے طور پر آج کسی کے کمنٹس آئے ہوئے تھے سواد دعاد اور یہ جو اس طرح کے جھگڑے ہیں نا, کہ کہا کہ فلاں اسکالر ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا. مجھے خیال ہوا میں نیچے اس میں لکھ دوں کہ وہ جب 3 کا پھڈا ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ چوتھا ہوگا جو ان کے تینوں کے درمیان کیا کہہ رہے گا, کیونکہ وہ تو بھی ایک فریق بن گئے نا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنے سارے فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس لیے یہ سب کیا ہیں, غلط ہیں. تو جب آپ نے کہا یہ سب غلط ہیں تو آپ بھی تو لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے, کیونکہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے تھے. آپ نے کہا کہ یہ سب غلط ہیں تو سب غلط ہو کر ایک اور فرقہ وجود میں آ گیا, تو آپ بھی اسی بیس پہ پھر آپ بھی غلط ہو گئے, کیونکہ جب یہ سب آپس میں لڑنے کی وجہ سے غلط ہیں تو پھر آپ بھی تو ان سب سے لڑنے کی وجہ سے آپ تو سب سے بڑے غلط ہو گئے, کہ یہ تو پھر بھی کوئی ایک سے لڑ رہا ہوگا دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوگا. اور اگر سارے آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ بھی تو ان سب سے لڑ رہے ہو اور یہ سب آپ سے بھی لڑ رہے ہیں, تو وہی جنگ جس کی وجہ سے یہ غلط تھے اسی جنگ میں آپ بھی کیا ہو گئے ہو. تو یہ جو منجن بکھ رہا ہے نا کہ سارے فرقوں کو ختم کر کے لڑائی ختم کرنی ہے, یہ منجن ہی غلط ہے. یہ لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان فرقوں سے ہٹ کر ذرا اوپر جاؤ. یہ تو قرآن و سنت کا سہارا لیتے ہیں نا. بالکل جو منجن آج کل مسلم اسکالرز منجن بیچ رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور میں نیوٹرل ہوں, اللہ کی قسم یہی منجن ایتھیسٹ اور ملحد لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو سب خدا کو مانتے ہیں, ہندو بھگوان کہتا ہے اس خدا کو, مسلم اللہ کہتے ہیں اور انگریز گاڈ کہتے ہیں. خدا کو ماننے والوں میں کتنے فرقے آپس میں بنے ہوئے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے, دوسرا کہتا ہے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا. ایک کہتا ہے کہ جی اتنے بھگوان ہیں, ایک کہتا ہے اتنے بھگوان ہیں. تو خدا کو ماننے والے لوگوں میں اتنے فرقے ہیں, یہ کسی ایک بات پہ جمع کیوں نہیں ہوتے؟ تو جب تک یہ کسی ایک بات پہ جمع نہیں ہوتے یہ سارے کیا ہیں,
غلط ہے. تو یہ ایتھیس لوگ وہی نعرہ لگاتے ہیں جو مسلم اسکالرز مسلمانوں کو تانا دے کے اپنے آپ کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ملحد کی تقریر میں نے خود سنی ہے, میں نام نہیں لوں گا. اس نے کہا دیکھو یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلاف, حالانکہ سب خدا کو مانتے ہیں, کہتے ہیں کریٹر ہے. انہوں نے کہا جو توحید پرست ہیں, ان میں جو توحید کے دعوے دار ہیں, پرست ہوں یا نہ ہو دعوے دار ہیں, ان کے خود آپس میں جنگیں دیکھ لو, کتنی جنگیں ہوئی ہیں عیسائیوں کی. دیکھو ایتھیس عیسائیت کا بھی دشمن ہے, یہودیت کا بھی دشمن ہے, اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے. ایسا ہی ہے نا. تو کہتا ہے دیکھو یہ سب تو ایک اللہ کو مانتے ہیں, اور اسی اللہ کو مانتے ہیں جس نے پیغمبروں کو نبی بنا کے بھیجا. یہ سب ابراہیم کو, موسیٰ علیہ السلام اور یوسف, یہ سب کو یہودی عیسائی مسلمان مانتے ہیں. دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو سب غلط قرار دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مسلمان کہتے ہیں عیسائی جہنم میں جائیں گے, عیسائی کہتے ہیں مسلمان جہنم میں جائیں گے, یہودی کہتے ہیں تم دونوں جہنم میں جاؤ گے, اور مسلمان اور عیسائی مل کے یہودی کو کہتے ہیں تم کہاں جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے. تو ایتھیس لوگ آئے, دیکھا ان کے کلپ, جو آج کل کے اسکالر جو نیوٹرل کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں, وہ دکھاتے ہیں. وہ دیکھو دیوبندی نے بریلوی کے خلاف فتویٰ دیا, اہل حدیث نے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا, پھر دیوبندی نے اہل حدیث کے خلاف فتویٰ دیا, پھر دونوں نے مل کے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا. بالکل وہی لطیفہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک آدمی کے پہلے سے بچے تھے, اس کی شادی ہو گئی خاتون سے جس کے پہلے سے بچے تھے, اب دونوں کے بھی بچے ہو گئے ہیں. اب یہ آفس میں بیگم کا فون آیا, دیکھیں میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مل کے مارا, آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو مل کے مارا, پھر آپ کے بچوں نے اور میرے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مل کے مارا ہے. میں بہت ٹینشن میں ہوں, آپ گھر پہنچے. تو یہ جو نیوٹرل اسکالرز کی بات کر رہا ہوں, جو کہتے ہیں نا ہم حنفی ہیں, نہ دیوبندی ہیں, نہ بریلوی ہیں, نہ اہل حدیث ہیں, ایکچولی ہم کوئی فرقے تو یہ منجن ہے, صحیح ہے نا. میں اصل فرقہ پرستی ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں بھی بتا رہا ہوں, یہ بہترین منجن ہے. تو یہی منجن ایتھیس لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو عیسائیت, یہودیت, مسلمانوں کی تو جنگیں ہوئی ہیں, صلیبی جنگیں ہیں, صلاح الدین ایوبی کی, کتنی طویل عرصہ وہ جنگیں چلی, انگریزوں نے اس پہ فلمیں بنائی ہیں. طویل عرصے تک جنگوں میں تلواروں کی چھاؤں میں ہی مسلمانوں کا ٹائم گزرا ہے. غزوہ بدر سے ہم شروع کرتے ہیں نا, تو اب تک جنگ ہی چل رہی ہے. تو ایتھیس بولتا ہے یہ دیکھو یہ سب ایک خدا کو مانتے ہیں, یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے, مسلمان بھی کس کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, لیکن آپس میں تو یہ ہو نہیں سکتے. یہودی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ اللہ کے نبی نہیں ہے, معاذ اللہ نقل کفر, وہ تو ولد الزنا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, مریم نے معاذ اللہ, یہ تو منہ سے بولتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا اللہ کا خوف آتا ہے. وہ تو ان کو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا کہتے ہیں, اور عیسائی کہتے ہیں ولد الزنا ہونا دور کی بات, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ابے دیکھو بھائی, ایک کہہ رہا ہے, اب وہ کلپ نکال کے چلانا شروع کریں اور چلاتے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, دوسرا کہہ رہے ہیں عام انسان نہیں بلکہ معاذ اللہ ان کا تو نسب ہی نہیں ہے. اور مسلمانوں نے کہا یہ دونوں غلط ہیں, ٹھیک ہے, یہ دونوں جہنم میں جائیں گے, کیونکہ اصل پیغمبر تو کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ منجن ملحد لوگ بیچتے ہیں. بالکل یہی اسٹائل ان سیکولر لوگوں کا ہے جو لوگوں کو علماء سے کٹا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے, کیونکہ یہ کلپ دیکھو, یہ دیوبندی بریلوی کو گالیاں دے رہا ہے, یہ بریلوی دیوبندی کو برا بلا کہہ رہا ہے, یہ اہل حدیث فلاں کے خلاف کلپ. یہ آپس میں تو مل بیٹھ نہیں سکتے, یہ آپس میں نہیں ملتے, ہمیں کیا ملائیں گے. وہی ایک آدمی کی آنکھوں میں بھینگا پن تھا نا, بھینگا پن تھا ایک آدمی کی آنکھوں میں, تو اب کسی نے, اس کے دوست نے مذاق میں کہہ دیا تیری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں. یہ کسی لڑکی نے کہہ دیا چھیڑنے کی نیت سے نا, تھوڑا بیچارہ خوش ہو جائے گا, یہ دل پہ لے گیا, یہ سمجھا واقعی میری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں. تو اپنے دوست سے اس نے کہا کہ بھائی ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا میری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے آنکھوں کی میں گھس کے کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, فلاں سے کہاں سے ملیں گی یہ. تو یہ اسکالر کیا کہتے ہیں, بھائی یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ تو آپس میں ہی مسئلے حل نہیں کر پا رہے, ان سے بولو پہلے اپنے مسئلے تو حل کرو. یہ تو اس لیے ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں, ہم جو دین لا رہے ہیں وہ کیا ہے, بالکل یہی اسٹائل کس کا ہے, ملحدین کا. تو جو جواب ہم ملحدین کو دیتے ہیں وہی ہم کس کو دیتے ہیں, ان اسکالرز کو دیتے ہیں. بھائی صاحب اگر یہودی عیسائی مسلمان ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں تو محض ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی بیس پہ تینوں غلط نہیں ہو جاتے. بعض دفعہ تین آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک حق پر ہوتا ہے, دو کیا ہوتے ہیں, ناق ہوتے ہیں. اس بیس پر کسی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. محلے میں دو آدمی لڑ رہے ہیں, آپ نے کہا دونوں لڑ رہے ہیں دونوں غلط ہیں, آپ نے آ کے دونوں کو کوٹنا شروع کر دیا. تو جس بیس پہ آپ نے دونوں کو غلط قرار دیا اس بیس پہ آپ خود بھی غلط ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. پھر تو کوئی ایتھیس سے ہٹ کے کوئی نیا بندہ ہے وہ کہے کہ میں ایتھیس کو بھی نہیں مانتا. ایک چیز مارکیٹ میں آئی ہے جس کو فری تھنکر کہا جاتا ہے, فری تھنکر. یہ مجھے پتا چلا جب میں ملیشیا میں گیا نا, تو ایک بندہ ویسی گپ شپ ہو رہی تھی, میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے, اس نے کہا میں فری تھنکر. ابے میں نے کہا یہ کیا ہے, تھنک سے ہی فری ہو گیا. فری تھنکر کا مطلب خالص ذہن ہوں میں. وہ یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ایتھیس کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے,
اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں اللہ، یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے. پھر جو کہہ رہے ہیں اللہ ہے ان میں اتنے فرقے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ایک ہے، کوئی کہہ رہے بہت سارے ہیں. اس کا نام کیا ہے اس میں اختلاف ہے. مسلمان کہتے ہیں اس کا نام اللہ ہے، ہندو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھگوان کہتے ہیں. پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں کتنے فرقے ہیں. ایک کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عام پیغمبروں سے بھی بہت اونچے ہیں، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ایک کہہ رہے کہ وہ تو معاذ اللہ نقل کفر، وہ تو ولد زنا ہے، نقل کفر، کفر نباشت. اور مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. تو وہ فری تھنکر کیا. اور دوسرا کہہ رہے خدا سرے سے ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا یہ سارے غلط. صحیح کیا ہے بھائی؟ صحیح میں ہوں، صحیح میں ہوں. کیوں صحیح ہو؟ کیونکہ یہ سارے کیا ہیں. ابے تو تیرا بھی تو کوئی نظریہ ہوگا نا. اب وہ اگر کوئی نظریہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی فریق کا حصہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے تو چل تو بھی تو اسی فریق کا حصہ بن گیا. وہ کہتا ہے خدا ہے تو بھئی ہے تو کس تفصیل کے ساتھ ہے؟ ایک ہے یا بہت سارے ہیں؟ ایک ہے تو آسمانی کتابوں کا ماننے والا ہے. پھر تو کہ پھر جو ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہے، تو بھی تو اسی جنگ میں آ گیا نا بھائی. تو اس کے جواب میں کہتا ہے میرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، میں فری تھنکر ہوں. یہ مطلب ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. جب کہتا ہے نا کوئی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب میں فری تھنکر. وہ جو جس کا اینڈ وہاں ہوا تھا نا، تو بھی یہی. تو یہ مارکیٹ میں منجن کیا ہو رہا ہے. تو بھائی آپ نہ فرقوں کو ختم کر سکتے ہو، کوشش کرو ختم کرنے کی. کوشش کیسے کرو؟ آپ اس میں تحقیق کرو ان میں صحیح کون سا ہے. جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو. اس صحیح میں اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو. یہ طریقہ ہے. اور چھوڑ دو جو صحیح نہیں ہوتا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. نہ قیامت میں آپ سے سوال ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا فرقوں کو ختم کرنا تو بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو دنیا کے مختلف مذاہب کا مسئلہ تو فرقوں سے بھی اوپر کی چیز ہے نا. ارے ایک آدمی دیوبندی بریلوی اہل حدیث بن جاتا ہے، یہ زیادہ برا ہے. یہ وہ ہندو ہو جاتا ہے، یہ زیادہ برا ہے. ہندو ہو کے تو وہ مانتا ہی نہیں قرآن کو. تو فرقوں کے ختم کرنے سے بڑا ٹاسک جو ہمارے پاس ہے وہ تو مختلف مذاہب کو ختم کرنا ہے. کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے. لیکن کیا کر پائے ہم لوگ اب تک؟ اب کوئی ایتھیسٹ کہے کہ تم لوگ آپس میں اختلاف ختم نہیں کر پا رہے، تمہارے تو اتنی جنگیں، تمہاری تو، ہم کہیں گے نہیں کر پا رہے بھائی، ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم حق بیان کر دیتے ہیں بھائی یہ ٹھیک ہے، جس نے ماننا ہے مانے، نہیں مانا تو ہمارے پاس وہ ڈنڈا ہے نہیں چلانے کے لیے. اور اسلام نے ہمیں اجازت بھی نہیں دی ہے کہ ڈنڈا چلا کے لوگوں کو مسلمان کرو. بلکہ اسلام نے کیا کہہ دیا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، اللہ کہتے ہیں میں نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے. تو جب زبردستی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ پتہ کیا جواب دیتا ہے کہ تم فرقوں سے ٹینشن میں ہو. فرقوں سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مذہب. جو مذہبی لوگوں کے چینج ہیں، فرقے کم از کم اللہ رسول کو مان تو رہے ہیں نا. تشریحات میں ڈنڈی مار رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں. کچھ ڈنڈی نہیں مار رہے، کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ اللہ ہی کے منکر ہیں بہت سے لوگ. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ بہت سے لوگ تو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں. تو اب اس پہ نبی بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، قرآن کی آیت ہے. اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اختلاف رہے ان میں. کیوں؟ اختلاف میں آزمائش ہے کہ تم دیکھتے ہو حق کو سپورٹ کرتے ہو یا تم باطل کو. یہ اس طرح رہے گا. یہ عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام. سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. تلوار کی طاقت سے ہوں گے، وہ بھی مناظروں سے نہیں ہوں گے. تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام آ کے. کیونکہ کون آپ کی دلائل سے کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے. آج ایک آدمی میرے سے الجھا نا، کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو عدالتی خلا معتبر نہیں. عدالتی خلا معتبر جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، اس پہ زور لگا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کورٹ کا خلا معتبر ہے. جب ظلم نہیں کر رہا، اس کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کر رہا ہے لیکن وہ نہیں رہنا چاہتی، وہ نہیں رہنا چاہتی. وہ مجھے نا ظہر کے بعد وہ اسی طرح، تو کیوں اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ فائدہ کیا رہنے کا؟ میں نے کہا اس کا حل شریعت نے بتایا ہے کہ اگر حقوق بھی ادا کر رہا ہے لیکن عورت کو کسی بھی وجہ سے میاں پسند نہیں آ رہا تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھائی شوہر سے طلاق کا یعنی خلا کا مطالبہ کر لو. اور خلا طلاق ہی ہے. اس کو بولو مہر لے لے بھائی میری جان چھوڑ دے. شوہر اگر اس بات کو سیریس نہیں لیتا تو کورٹ میں کیس کر دے. کورٹ میں یہ کیس نہیں کرے جج میں آپ کی بیوی ہوں لہذا آپ مجھے طلاق دے دو. کورٹ میں کہے کہ میں بیوی جس کی ہوں دے گا وہی. آپ صرف اپنی بیوی کو دیں گے. ہاں میں جس کی بیوی ہوں نا مجھے وہی دے گا، لیکن وہ میری بات کو سیریس نہیں لے رہا. کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر سیریس لے. آپ اس کو نوٹس بھیج کے بلائیں تو شوہر پھر سیریس لے گا. اور شوہر کو یہ بھی اطمینان ہو جائے گا کہ بھائی جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو میرا مہر مجھے لازمی ملے گا. ورنہ ایسا نہ ہو میں نے ادھر طلاق دی اور مہر بھی لے کے بیوی شارٹ ہو جائے. تو جتنے بھی پھر خلا کے بعد کے جو مسائل ہیں، عدت کا خرچہ، اس میں کورٹ انوالو ہوگی. جب کورٹ انوالو ہوتی ہے تو بھاگنے کا راستہ نہیں رہتا، نہ شوہر کے لیے نہ بیوی کے لیے. تو میں
میں نے کہا یہ راستہ، اگر وہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دے دیتا تو پھر کیا کرے؟ صبر کرے وہ، کیونکہ طلاق کا حق، نکاح ختم کرنے کا حق تو مرد کے پاس ہے۔ پھر وہی نہیں، جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہے، یہی اسٹائل تھا ان کا، نہیں مفتی صاحب آپ آج ہی کی بات ہے، ظہر کے بعد، تو وہ نہیں رہنا چاہتی ہے، میں نے کہا میرے بھائی چھوڑ دے اسلام کو۔ پھر میں نے کہا میں آپ عقل سے ثابت کرنے میرے پر تھوپ رہے ہو ایک مسئلہ، یہ پتہ ہے کیا ایک لاجک پیش کرتے ہیں، ایک عورت نہیں رہنا چاہتی تو کیوں اسلام اس کو مجبور کر رہا ہے رہنے پر؟ اسلام کہہ رہا ہے یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، کہ جب وہ بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے یہ رائٹ۔ جب وہ بہت دفعہ سمجھا دیا نا ان کو، دلائل سے نہیں آ رہا کہ نہیں رہنا چاہتی تو اس میں فائدہ کیا ہے، میں نے کہا بھائی پھر ٹھیک ہے، آپ کی اگر 6-7 بچے ہیں نا، مجھے پتا تو ان کے 6-7، میں نے کہا آپ کی بیگم بول رہی ٹاٹا میں جا رہی ہوں، اب آپ میرے پاس آؤ گے، بھائی میں ساری زندگی پہ بیوقوف ہوں، میں اس کو اس کا 10 سال سے نان نفقہ اٹھا رہا ہوں۔ دیکھو دلہن سے عشق جیسی محبت تو 1 مہینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو ذمہ داری کے چکر میں پال رہا ہوتا ہے آدمی۔ اب جو تمہیں دلہن سے پہلی رات میں لگاؤ تھا، کیا وہ اب بھی ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں، 20-30 سال 10 سال کے بعد تھوڑی ہوتا ہے وہ لگاؤ۔ محبت دوسرے اسٹائل میں ہوتی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، میرے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا، اس لحاظ سے تو ہوگی، وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں۔ پہلی رات میں تو جو ہے نا، یا شروع کی راتوں میں تو دوست برے لگ رہے ہوتے ہیں، گٹر کے ڈھکن جن پہ ساری زندگی گزار دی وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ جذبات بعد میں رہتے ہیں؟ اس کے بعد ذمہ داریاں سمجھ کے، یار وائف ہے میری، جو ہے نا میرے والد کی بہو ہے، میرے بھائیوں کی بھابھی ہے، اور جو ہے کیا نام ہے، ایک میں چھوڑ دوں گا، بدنام ہو جاؤں گا سوسائٹی میں، عزت کا، اور اس کی بھی زندگی برباد ہوگی، تو 10 سال 15 سال اس نے کیا کیے؟ گھر بسانے کے لیے قربانی دی ہے۔ اگر اس کو پتا ہوتا 15 سال کے بعد یہ نکل جائے گی تو کہتا ابھی نکل جا بھائی، میں پاگل ہوں، میں 10 بچے پیدا کر کے، یہ 6 بچے پیدا کر کے تجھے نکالوں گا یہاں سے۔ اب آپ اس 6 بچوں کے بعد اس کو آپشن بول رہے ہو کہ وہ جب نہیں رہنا چاہتی، وہ جب نہیں، وہ ان کا اسٹائل ہی یہی تھا۔ تو میں نے کہا آپ کی بیگم آج بولے 6 بچوں کے بعد کہ میں جا رہی ہوں، آپ بولو گے کہ میں پاگل ہوں؟ بھائی جو تجھے 10 سال 15 سال سے میں پال رہا ہوں تو پہلے چلی جاتی نا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی بیگم کو یہ مسئلہ بتائیں کہ بیگم کوئی بھی پسند آ جائے نا تو تمہارے پاس یہ آپشن ہے، تو تم چلی جانا، اور جب میں تمہیں روکوں گا تو تم کہنا جب میں نہیں رہنا چاہتی تو مجھے کیوں روک رہے؟ تو آپ یہ بولو گے کہ پھر پہلے بول دیتی نا مجھے۔ اور اب جب عدالتی خلا سوسائٹی میں چلے گا نا تو مرد کو پتا ہے کہ 10 سال کے بعد بھی جا سکتی ہے، تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کا نقصان کس کو ہوگا بھائی؟ عورت کو ہوگا۔ مرد کہے گا جب 10 سال کے بعد بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، جا سکتی ہے، آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں اپنی بیوی پہ بڑا اعتماد ہے، بڑی نیک ہے، یہ 10-20 سال کے بعد بھی نہیں جائے گی۔ دنیا میں ایسا اعتماد کہ 20 سال کے بعد کا بھی آپ کو پتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے، یہ کسی کے بارے میں بھی نہیں، یہ گارنٹی صرف پیغمبر کی ہو سکتی ہے، یہ تو نہ شوہر کی ایسی ہو سکتی ہے نہ بیوی کی ہو سکتی ہے۔ آج جو اچھا ہے کل برا ہو سکتا، تبھی تو حدیث میں آتا ہے، تبھی ہم یقینی جنتی کسی کو کہہ سکتے ہیں، نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں نہ جنتی۔ وجہ کیا ہے کہ آج نیک ہے کل برا ہو جائے، آج برا ہے کل کیا ہو جائے؟ توبہ کر کے اچھا ہو جائے۔ تو یہ بیوی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ آج ٹھیک ہے تو کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد کہے گا جب یہ جس دن یہ نہیں رہنا چاہے گی تو کیا ہوگی؟ یہ تو چھوڑنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا بھائی میں اسلام آپ کے سامنے بتاؤں گا، آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں، چھوڑ دو آپ اسلام۔ پھر وہی اسکالرز آ جاتے ہیں آج کل جو مشکات کی اتنی حدیثیں دیکھتے رہو بیٹھ کے، کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی جس میں آ رہا ہے کہ جب کوئی نہیں رہنا چاہتی تو وہ کیا ہوگا؟ چلی جائے گی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی، جج کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو خیر ہم کہاں جا رہے تھے؟ تو میں نے کہا بھائی جو فری تھنکر ہے نا، اب وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ اس سے لڑ رہے ہیں، وہ اس سے لڑ رہے ہیں، یہ فلانے سے لڑ رہا ہے، یہ ڈمکانے سے لڑ رہا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ چونکہ ملحدین کے اپنے پھڈے چل رہے ہیں، جو خدا کے منکر ہیں ان کے خدا والوں سے، اور خدا جو مانتے ہیں ان کے آپس میں، تو اب میں نیوٹرل ہوں گا، میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا۔ نیوٹرل ہو کے تو کیا کرے گا؟ سارے عقیدے تو ختم ہو گئے نا، جو خدا کو ماننے والے بھی ختم، خدا کا انکار کرنے والے بھی، پھر جو خدا کو مانتے ہیں ان میں توحید پرست بھی اور مشرک بھی، پھر جو توحید پرست کا دعویٰ کرتے ہیں سچی مچی میں توحید پرست ہیں بھی یا نہیں ہے وہ بھی، پھر پیغمبروں کو ماننے والے نہ ماننے والے سارے ختم ہو گئے۔ اب تو کیا کرے گا؟ ہم تو کہیں گے انہی میں سے جو صحیح لگتا ہے اس کو فالو کر۔ جو کہتا ہے یہ چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک بولو نہیں مانتا۔ اب کیا عقیدے تو سارے ختم ہو گئے ہیں بھائی مارکیٹ میں، تو ایک نیا اس نے فرقہ بنایا کہ فری تھنکر۔ فری تھنکر کا مطلب میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ ہے، نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ نہیں، یعنی یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، دماغ کو خالی رکھ کے زندگی گزارو۔ حالانکہ یہ سب سے برا کانسیپٹ ہے، یہ یوں سمجھو کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ کو ایک بندہ آ کے کہہ رہے یہ تمہارا باپ ہے، کچھ آپ جنگل میں کہیں گم ہو گئے تھے، اب کوئی صاحب آ کے کہہ رہے ہیں یہ آپ کے والد صاحب ہیں یا یہ آپ کی والدہ ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہو؟ اب تحقیق نہیں کر رہے کہ والدہ ہیں یا نہیں ہے، یا تو آپ تحقیق کر کے ثابت کر دو بھائی یہ میری ماں نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ میری ماں
نہیں ہے. کوئی نہ کوئی دلیل کے تانے بانے آپ ملا دو, مناظرے شروع ہو جائیں گے, آپ کے ڈی این اے کی رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی, لیکن آپ کا ایک کانسیپٹ ہوگا. تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ بولو دے دیں گے, کچھ جو آپ کے دلائل سے متفق ہوں گے. اور اگر آپ نے مان لیا کہ یہ میری ماں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ مخالفت کریں اور کچھ آپ کا ساتھ دے دیں کہ یار اس کے دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا بھاڑ میں جائے میری ماں ہے یا نہیں, میں نے کیا کرنا ہے, اس پہ کوئی بھی عقل مند آپ کو نہیں چھوڑے گا. بولے گا بھائی تو ماں, یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کو ماں مان یا ماں نہیں مان. نہیں مانتا ہے تو اجنبی ہے, مانتا ہے تو بھائی تو پھر تو اس سے عام عورتوں سے زیادہ اس سے اچھے سلوک سے بات کرنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی تجھے, اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے, اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا, اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. آپ کہہ رہے بھاڑ میں جائے رسپیکٹ, وہ دیکھا نہیں ہے جو جن کی مائیں ہوتی ہیں اور جن کی مائیں نہیں ہوتی ان کے آپس میں اختلافات نہیں دیکھے؟ کچھ کہہ رہے ہیں یہ میری ماں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں یہ, ان کے آپس میں تو پہلے حل کر لیں. ایک کہہ رہے میری ماں ہے, دوسرا کہہ رہے میری ماں نہیں ہے, یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. تو ملحد یہی کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے, وہ کہتے ہیں بھگوان ہے, وہ کہتے ہیں فلانا, یہ آپس میں تو لڑ لیں. یہ سب اٹریکشن کے منجن ہیں. اس لیے دنیا میں مذہب بہت سارے رہیں گے, ان بہت سارے مذہبوں میں لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں. ان لڑائیوں کو دیکھ کے کہنا سارے غلط ہیں, یہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوفی والا دعویٰ ہے. بھائی ان میں سارے غلط نہیں ہیں, جو صحیح ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ماننا ہے. کیوں؟ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, اللہ کہتے ہیں اتنے مذہب دنیا میں اس لیے رہیں گے کہ میں ان کو آزماؤں گا. میں نے پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے. جہاں موسیٰ ہوگا وہاں فرعون بھی ہوگا. فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ کی کیا ضرورت تھی پھر؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو حق اور باطل ہمیشہ کیا کرے گا, پیرالل چلتا رہے گا. تو تم نے دیکھنا صحیح کون ہے, کیونکہ اگر سارے ختم ہو گئے تو آزمائشیں ختم ہو جائیں گی. کمال یہی ہے کہ تم اتنے سارے مذہبوں میں تم حق کو پکڑ کے ڈٹے رہے اور اس کو پر قائم رہنے میں تم نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی, ہر لحاظ سے پھر اس حق کا ساتھ دیا. تبھی اللہ کہتا ہے یہ اختلاف میں قیامت کے دن حل کروں گا. تبھی اللہ تعالیٰ جہاں بھی نبی اختلافات سے پریشان ہوتے تھے نا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور یہ بات بھی نہیں مان رہے, اسلام پہ آ نہیں رہے, تو اللہ کیا فرماتے ہیں, ان ربک یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اے نبی تیرا رب قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون تھا اور غلط کون ہے. تو میرے پاس ہی آنا ہے انہوں نے, میں فیصلہ کروں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیونکہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا سارے غلط ہیں. ٹھیک ہے, تو بالکل فرقوں میں بھی جب اسلام دنیا میں آیا تو ان میں فرقے بن گئے. ان میں کیا بن گئے, فرقے. اب دیکھو ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے, اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے. کیا اللہ نے ایسا کیا کہ جب دنیا کے سارے مذاہب غلط ہو گئے تھے تو اللہ نے سب کو غلط ہی چلا دیا؟ اللہ نے حق پیغمبر کو بھیجا نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور آخری نبی بنا کے بھیجا. تو پتہ ہے آخری نبی کی برکت سے کام کیا ہوا ہے, ایک بڑا خاندانی کام ہو گیا. وہ خاندانی کام یہ ہو گیا, اب اللہ نے اور اس کے رسول نے اعلان کیا کہ اب اسلام جب دنیا میں آ گیا ہے اور نئے نبی نہیں آئیں گے تو اب مسلمانوں میں فرقے تو بنیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس زمین پر کوئی ایسا ٹائم آ جائے کہ سارے ہی فرقے غلط ہو جائیں. ایک فرقہ ان میں ہمیشہ حق پر رہے گا. لہذا اس حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں, اس کا پروگرام تو وہیں سے ختم ہو گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, آپ کی سمجھ میں نہیں آئی, نہیں آئی نا. اب اتنے سارے فرقے ہیں نا, کہہ رہے ہیں یہ اتنے فرقے, وہ دیوبندی کہتے ہیں بریلوی غلط, وہ کہتے ہیں اہل حدیث غلط, وہ کہتے ہیں فلانا غلط, وہ کہتے ہیں ڈمکانا غلط, ہوتی ہے یہ سارے غلط ہیں, میں نیوٹرل ہوں. تو آپ کا نیوٹرل ہونا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیوٹرل ہونا آپ کے گمراہ ہونے کی کیا ہے, دلیل ہے. کیونکہ اس کا مطلب آپ ان سب کو غلط سمجھ رہے ہو, تبھی تو آپ نیوٹرل کی طرف گئے ہو نا, کہ نیوٹرل بنے ہو. آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا ان میں جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو, اور جو غلط ہے ان کو کیا کرو, حق کے کا ساتھ دے کے باطل کو کیا کرو, اس کی حوصلہ شکنی کرو, اس کا حصہ بن جاؤ اس جنگ کا. ہم تلوار سے جنگ کی بات نہیں کر رہے, ہم زبان سے جنگ کی بات کر رہے ہیں. جیسے دو آدمیوں کی بحث ہو رہی ہے, آپ نے کہا سالے دونوں غلط ہیں کیونکہ دونوں بحث کر رہے ہیں. نا 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 نا, اگر حق ان دونوں میں منحصر ہے, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعی غلط ہوں, لیکن اگر آپ کو دلیل سے ثابت ہو گیا کہ یہ 6 آدمی آپس میں بحث کر رہے ہیں, یہ 6 غلط نہیں ہو سکتے, ان میں ایک صحیح ہے باقی 5 کیا ہیں, غلط ہیں, تو پھر ان کی بحث اور مناظرے اور فتوے بازی کی بیس پہ آپ نے یہ کہنا کہ یہ سارے غلط ہیں, یہ غلط ہوگا. کیونکہ ہمیں بتا دیا کہ ان 6 جو بحث کر رہے ہیں دلیل سے پتہ چل گیا ان میں ایک ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اس بحث سے جان نہیں چھڑانی ہے, جو صحیح ہے اس کا حصہ بن کے آپ نے بھی اس بحث میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا ہے.